علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹائم انٹرویو سیریز اور میں ہوں آفاق بھٹی. CSS کا امتحان پاکستان کا سب سے مشکل اور انتہائی اہم امتحان ہے. اس کو پاس کرنے کے لیے کمٹمنٹ، پراپر سبجیکٹ سلیکشن، ٹائم مینجمنٹ، پلاننگ اور سیلف کانفیڈنس ریکوائرڈ ہے. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے نہ صرف اپنی پہلی اٹیمپٹ میں CSS اور PMS کے امتحان پاس کیے ہیں بلکہ شی آلسو ہیز دا کریڈٹ آف بینگ دا ینگسٹ CSS سول آفیسر آف پاکستان. السلام علیکم فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام آفاق، الحمد للہ. فاطمہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اتنے ینگ آفیسر کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے. آپ کی اب تک کی جرنی کیا رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ آفاق. سب سے پہلے تو میں اپنا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. میں نے میٹرک اپنا کیا تھا لیاقت فاؤنڈیشن ہائی اسکول سے اور میری 1074 مارکس تھے 1100 میں سے. میری میٹرک میں 7th پوزیشن تھی لاہور. ماشاء اللہ، نائس. اس کے بعد پھر میں نے اپنا FSc پری میڈیکل میں کیا تھا پنجاب گروپ آف کالجز سے اور اس میں میرے الحمد للہ 997 مارکس تھے. آفٹر دیٹ آئی ڈیسائڈیڈ، وہاں میرے پاس بیسکلی میری فیملی یہ چاہ رہی تھی، ٹیچرز یہ چاہ رہے تھے کہ میں MBBS کی طرف آؤں، بٹ آئی وانٹیڈ سم تھنگ ڈفرنٹ ان مائی لائف. تو اس وقت پہ میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ڈو بیچلرز ان باٹنی. تو میں نے بیچلرز ان باٹنی پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اس میں ایڈمیشن لیا. اور اس وقت بیسکلی اس کا یہ میرا پرپز یہ تھا کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں پاکستان کی جو انوائرمنٹل سائڈ ہے یا اس کے لیے کام کروں. تو اس میں لیکن یہ تھا کہ اکیڈیمک سائڈ میں ہم ریسرچ اینڈ پہ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر ہم فار ایگزامپل PhD لیول تک جاتے ہیں تو ہم یا پوسٹ ڈاک تک جاتے ہیں تو ہم ریسرچ اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بیک اینڈ پہ. لیکن میں یہ چاہ رہی تھی کہ فرنٹ اینڈ پہ ہم سوسائٹی میں ہم اگر انوائرمنٹ پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں فرنٹ اینڈ پہ آ کے کام کروں. تو اس وقت میرے جو ہے میں نے پھر ڈیسیجن لیا کہ میں CSS کی طرف آؤں اور تب CSS کی موٹیویشن مجھے ملی. اور تھرو آؤٹ میرے اس جرنی میں مجھے میرے مینٹور سر چودھری عبداللہ محمد وہ گائیڈ کرتے رہے. اور CSS کے لیے اسپیسیفکلی اس وقت میرے ایک سر تھے سر ملک رفاقت علی، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور میں پھر CSS کی طرف آئی. اس کے اندر ایک چیز اور یہ تھی کہ جب میں اپنے باٹنی کا بیچلرز بھی جب میں کر رہی تھی اس وقت اور پھر میں نے CSS اسٹارٹ کیا، اس دوران ایک چیز یہ بھی تھی کہ مجھے ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کرنے کا شوق ہے. تو پھر میں نے اس دوران میں کانٹینٹ رائٹنگ بھی کی، ڈفرینٹ آن لائن نیوز پیپرس کے ساتھ میں نے آرٹیکلس وغیرہ لکھتی بھی رہی وہاں پہ. اور پھر میں نے ایک اور میں نے یہ کام کیا کہ مجھے IT کا بھی شوق تھا. میرے دونوں بھائی IT میں ہیں تو میں نے ڈفرینٹ انٹرنیشنل کورسز کیے ڈیٹا انالسٹ کے یا ڈیٹا سائنٹسٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور میں نے مائکروسافٹ اور گوگل سرٹیفائڈ بھی ہوں. تو میں نے ایک UK بیس کمپنی نوواسیز میں جاب بھی کی ایز اے ڈیٹا انالسٹ. اس کے بعد پھر CSS کی طرف آئی. CSS کا جرنی میرا اسٹارٹ ہوا یہاں میں ورلڈ ٹائم سے میں نے اپنا اسٹارٹ لیا. ایگزیکٹلی، میں بھی یہی پوچھنے لگی تھی دین ہاؤ یو جوائنڈ ورلڈ ٹائم. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میرا بیچلرز باٹنی کا کمپلیٹ ہوا تھا 2019 کے جون 2019 میں کمپلیٹ ہوا تھا. جولائی جب اسٹارٹ ہوا تو 7 جولائی کو میں یہاں پہ آئی. تو میں نے آ کر میں نے سارا پوچھا کہ کیا پروسیس ہے اور ایڈمیشن کیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا سیمینار ہے 14 جولائی کو، تو آپ وہ سیمینار اٹینڈ کریں، اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن یہاں پر آپ ایڈمیشن کرا لیجیے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں 14 جولائی کو آئی، میں نے سیمینار اٹینڈ کیا. سر معظم لودھی کے ساتھ ہمارا سیمینار ہوا تھا اور دیٹ واز اے ویری گڈ سیمینار کہ اس میں سر نے بہت اچھی بیسکس گائڈ کی. تو سیمینار ختم ہوا تو اس کے بعد میں کئی کاؤنٹر پہ کہ ایڈمیشن وغیرہ کرانے کے لیے سارا، تو مجھے پتہ چلا کہ سیٹس تو فل ہو گئی ہیں ساری. تو میں آئی واز شاک، تھوڑا سا اینگری بھی تھی، شاک بھی تھی اور تھوڑا سیڈ بھی تھی کہ مجھے سیٹ کیوں نہیں ملی. تو ساتھ سے تو میں نے کہا کہ یہ تھوڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے. میں نے کہا سر اگر آپ نے مجھے ایڈمیشن نہیں دیا تو میں کسی اور اکیڈمی میں چلی جاؤں گی، یا پھر یہ نہ ہو کہ یو فیل سوری کہ آپ نے مجھے ایڈمیشن نہیں دیا. اس طرح سے تھوڑا سا تھا آن اے لائٹر نوٹ. اس کے بعد پھر انہیں دنوں میں پھر یہ ہوا کہ سپر کلاس اناؤنس ہو گئی اور سپر کلاس کا پھر ایڈورٹیزمنٹ آئی تو میں نے سپر کلاس کا ٹیسٹ دیا. اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان دنوں ہماری سپر کلاس کی کوآرڈینیٹر ہوتی تھی ستارہ. تو ان سے میں نے کہا کہ یہاں پہ تو میں نے سنا ہے کہ سپر کلاس میں یا تو جن کی 2nd 3rd اٹیمپٹ ہو آپ ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں، یا پھر آپ جو ہیں جو لوگ پہلے یہاں ریگولر بیچ لے چکے ہیں آپ صرف ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں سپر کلاس میں. تو آگے سے وہ ہنسنے لگیں تو کہتی ہیں کہ نہیں، میرٹ پہ ایڈمیشن ہوتا ہے، اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں تو آپ سلیکٹ ہو جائیں گے اس میں. میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد انٹرویو ہوا سپر کلاس کا، اس میں الحمدللہ پھر تیاری ہوئی. یہاں پہ سپر کلاسز اسٹارٹ ہو گئی، اس میں میری سلیکشن ہوئی. یہاں پہ میم فاخرہ، سر احسن اور سر سرمت، ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کیا اور انہوں نے بہت اچھی چیزیں گائیڈ کی.
کمپلسریز میں کے لیے ہوتی ہے سپر کلاس، تو وہ بڑا اچھا رہا اس میں. پھر اس کے بعد آپشنلز آ گئے. آپشنلز بھی یہ تھا کہ میں نے یہاں سے بیسک گائیڈ لائن لی تھی آپشنلز کی، لیکن وہ میں نے خود پریپیئر کیے تھے. انٹرنیشنل ریلیشنس کی میں نے یہاں سے ظاہر سے کلاسز لی تھیں. باقی جو آپشنلز ہیں ان کے لیے موک ایگزامز یہاں پر دیے، تو وہ اچھا جنرلی رہا. اور پھر جو انٹرویو کی تیاری ہے وہ بھی پھر میم تہمینہ سے تیاری کی تھی یہاں پر انٹرویو کی، تو وہ بھی اچھا رہا یہاں پر. فاطمہ، سب سے پہلے رزلٹ کا آپ نے کس کو بتایا؟ میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں ریپٹاپ پہ چیک کری تھی اپنا رزلٹ. تو جب میں نے چیک کیا تو اس دوران اسی وقت فادر روم میں انٹر ہوئے، تو میں نے ان کو بتایا کہ میرا ماشاء اللہ کوالیفائی ہو گیا ہے اور اپنی ایلوکیشن کا بتایا. تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، میری آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے، اور یہ بیسٹ مومنٹ تھا. انہوں نے مجھے ہگ کیا، میرے فور ہیڈ پہ کس کی، تو اٹ واز اے ویری میموریبل مومنٹ. فاطمہ، آپ کے فادر کا آپ کے لیے ایک میسیج آپ کو سناتے ہیں. تھینک یو. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ماشاء اللہ الحمدللہ. فاطمہ بچپن میں بہت فرینڈلی تھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ رسپیکٹیو تھی. اور خاص کر جو اس کا اسکول کا کام تھا یا اسکول میں اس کا جو بیہیویئر تھا وہ بہت ایکسٹراڈنری تھا. اور اپنا کام کو بہت ڈیڈیکیشن سے اور بہت ہی انٹیلیجنٹلی اپنے کام کو، وہ اسکول کا جو کام جو بھی اسے ملتا تھا اس میں وہ بہت ریگولر تھی. فاطمہ بچپن میں تو اس طرح شرارتی نہیں تھی، ویسے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھل کود، کھیل کود، یہ چیزیں تھیں. جو چیزیں کوئی بچہ کسی دوسرے بچے سے لے لیتا یا چھپا لیتا، اس طرح کی تھی. کوئی ایسی انفورسین ایسی کوئی نہیں تھی کہ بہت زیادہ شرارتی ہو. اپنے کام سے کام رکھتی تھی. الحمدللہ ماں باپ کے لیے تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. کوئی بچے کی اتنی کامیابی کی طرف جائے تو ظاہر ہے یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں. دوسرا اب یہ ہے کہ جہاں تک جانے کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، نہ صرف اپنی فیملی کی ایجوکیشن کی، بلکہ ملک کی بہت بڑی ذمہ داری ہے ان بچوں پہ جو یہاں تک پہنچے ہیں. فاطمہ سے میں یہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ بھی جو اس کا رول ہے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے، وہ کما حق کو پورا پلے کرے. آپ کی جرنی کتنے ٹائم کی تھی؟ تیاری سے پیپرز میں بیٹھنے تک کتنا ٹائم اسپین تھا؟ جو ریٹن ہے اس میں یہ تھا کہ میں چونکہ جون 2019 میں میرا کمپلیٹ ہوا تھا بیچلرس، تو جولائی سے اگر آپ کاؤنٹ کریں فیبرری 2020 تک تو تقریباً 6 to 8 months بنتے ہیں. تو ریٹن کی تیاری کے لیے میرے پاس یہ ٹائم تھا. اینڈ یو تھنک دیز آر جسٹیفائیبل؟ اتنے منتھس میں تیاری اچھی ہو جاتی ہے کسی بالکل ایک زیرو سے اسٹارٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ اچھا، یہ جو کویشچن ہے نا، اس میں یہ بیسکلی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک پرسن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اب فار ایگزامپل اگر تو کوئی تھوڑا سا کہہ لیں کہ جس کی انگلش اچھی ہے، جو نیوز میں انٹرسٹ لیتا رہے، پہلے تھوڑا سا چیزیں بیسکس اس کی بیس اسٹرانگ ہے، تو اس کو 6 to 8 months ایک اچھا ٹائم ہے تیاری کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسا پرسن سی ایس ایس کے لیے آتا ہے جس کا جو تھوڑا بیکورڈ ایریا سے آتے ہیں، جن کی انگلش بیسکس اچھی نہیں ہے، اور تو ان کو ایٹ لیسٹ 1 year دینا چاہیے اپنی پراپر تیاری کے لیے. پھر وہ ایک سرٹن اچھا لیول اچیو کر لیتے ہیں، ڈیسنٹ لیول اپنی جو اوور آل آگے ریٹن کوالیفائی کرنے کے لیے آگے ان کی جو انٹرویو ہے سارا. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز تو سی ایس ایس کے جرنی میں یہ ہے کہ ہماری جو پرسنالٹی ایوالو ہوتی ہے. کیونکہ جو فرسٹ ڈے ہم نے جب سی ایس ایس کی تیاری اسٹارٹ کی تھی، اس سے لے کر جب ہم ریٹن ایگزام میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارا جو انٹلیکچوئل گرومنگ ہوتی ہے وہ بہت کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک اچیومنٹ ہے اٹ سیلف، irrespective آف دا فیکٹ کہ آپ کا سی ایس ایس کوالیفائی ہوتا ہے یا نہیں. اور پھر اگر آگے انٹرویو کی آپ اگر ریٹن کوالیفائی ہو جاتے ہیں، انٹرویو کی تیاری، اور پھر آپ جب سی ایس ایس کی آگے ٹریننگ میں آتے ہیں، ہماری جیسے سی ٹی پی ہو رہی ہے، تو اس سارے میں آپ کی پرسنالٹی گرومنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. فاطمہ، جیسے آپ نے بتایا آپ شروع سے ہی مارکس کافی اسکور کرتی آئی تھیں اور آپ نے 7-8 months میں پریپریشن کی. ایسے کی تیاری سب سے مشکل مانی جاتی ہے، سب سے زیادہ سپلیز اس میں ہوتی ہیں. ایک ایسے فیل ہے آپ کے جتنے مرضی مارکس ہوں آپ فیل ہو جاتے ہو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تھینک یو فاف. اس میں سب سے انگلش کا جو پارٹ ہے اس میں یہ چیز کہ ایک چیز میں اپنی پہلے پرسنل ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہوں گی، اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کریں گے. کہ جب میں نے اپنا آ کر یہاں پر، ابھی ہم ایسے کی بات کریں، پہلے ایسے آ کے چیک کروایا تھا تو میرا ایسے وہ فیل تھا، ٹھیک ہے. اور ایون میں نے اپنی جو پہلی پریسی آ کر یہاں پر نیچے جو سی ایس ایس ہیلپ ڈیسک میں سر صباحت اور سر طارق ہوتے ہیں، ان کو میں نے جب چیک کرایا تھا تو میری پہلی جو پریسی تھی وہ بھی کراس تھی. کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ پریسی کے کیا رولز ہوتے ہیں، کیسے لکھنی ہوتی ہے. آلدو انگلش تھوڑی سی بہتر تھی لیکن یہ مجھے آئیڈیا نہیں تھا چیزوں کا، تو میرا وہ لیول تھا فرسٹ.
اور پھر وہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی ہیں. تو ایس سی کی جہاں تک میری اسٹریٹجی کی بات ہے تو میں نے یہاں پر سپر کلاس میں ہمیں ایس سی کی میم فاخرہ نے ہمیں پراپر اس کا گائڈ کیا سارا, اور اس کا ایک اسٹرکچر بتایا کہ آپ نے اس کو ایسے لے کے چلنا ہے. پھر مجھے لگتا ہے ایس سی میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ ہے کہ پہلی چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹائٹل کو انڈرسٹینڈ کریں, کہ وہ جو ٹائٹل ہے اب ہمیں پراپر پریکٹس کرائی جاتی تھی کہ آپ کا جو ٹائٹل آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر کے 2-3 لائنز میں پہلے آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ ایگزامنر نے آپ سے ایگزیکٹلی پوچھا کیا ہے, تھیسس اسٹیٹمنٹ کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, اور اس کی وہ آپ کو بنانی آئے بیسکلی. اس کے بعد پھر ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو جو ڈفرینٹ ٹاپکس دیے ہیں اس پہ آپ آؤٹ لائنس بنائیں. میں نے پہلے کہ ہم نے اس کی تھیسس اسٹیٹمنٹس لکھ کے چیک کروائیں, پھر ہم نے اس کی آؤٹ لائنس لکھ کے چیک کروائیں, اس کے انٹرو کنکلوژنس لکھ کے چیک کروائے, اور اس کے بعد ہم پورے کمپلیٹ ایسے کے اوپر آئے تھے. پھر اس میں ایک چیز مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسے کے لیے جو میں نے اپنے لیے یوز کی تھی وہ یہ تھی کہ جب فائنل ایگزام ہمارا 12 فیب کو ہمارا فائنل ایگزام تھا, تو اس سے ایک ہفتہ پہلے تقریباً آپ کہہ لیں 10 days پہلے میں نے یہ کیا کہ ہمیں میم نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ تقریباً 10 ٹاپکس ایٹ لیسٹ آپ سلیکٹ کر لیں جس پہ آپ اپنے سی ایس ایس کی جو ایسے ہیں اس کی تیاری کریں گے. آپ 10 ٹاپکس سلیکٹ کریں اور اس پہ آپ باری باری کانٹیکٹ, اور وہ 10 ٹاپکس آپ نے ایسے نکالنے کہ پچھلے 5-10 پیپرس کا آپ انالیسس کر کے نکال لیں امپورٹنٹ ٹاپکس. پھر آپ نے اس پہ اپنا کانٹینٹ اکٹھا کرنا ہے. اس کے لیے آپ نیوز پیپر آرٹیکلس پڑھیں ریسنٹ, اس کے لیے بکس پڑھ لیں, اس کے لیے آپ ریسرچ پیپرس پڑھیں, اپنا کانٹینٹ گیدر کریں, وہ اپڈیٹڈ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگ بھی ہوگا. پھر آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی پھر آؤٹ لائنز آپ بنائیں, انٹرو کنکلوژنز لکھ کے چیک کروائیں. پریکٹس میں آپ کیا کہتی ہیں, آپ پورا ایسے لکھیں, صرف انٹروڈکشن, کنکلوژن اور آؤٹ لائن لکھیں, یا صرف تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ہی فالو کرتے ہوئے ایک اپنا آؤٹ لائنس بناتے رہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسٹارٹ آپ اس طرح لیں کہ پہلے آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ, انٹرو, کنکلوژن اور آؤٹ لائن اس کی پریکٹس کریں. ونس آپ کی گرپ اس پہ آ جائے پھر آپ کمپلیٹ ایسے کی طرف آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز میں جو یہ شیئر کرنے لگی تھی کہ 5 to 10 days پہلے ہمارے جو فائنل سی ایس ایس کا ایگزام تھا اس سے پہلے میں نے یہ کیا کہ میں ہر روز صبح 9 to 12 ایسے کی پریکٹس کرتی تھی, اور خود کو ایگزام انوائرمنٹ دیکھ کے, جیسے میں ایکچوئل ایگزام دے رہی ہوں, اور 9 to 12 میں 3 hours کی کمپلشن لگا کر اپنے اوپر, اور میں اس میں اپنا ایک ایسے اٹیمپٹ کر کے پھر میں چیک کرواتی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو میں نے 10 days پہلے تقریباً 5-6 ٹاپکس پہ ایسے لکھ کے وہ پریکٹس کی, اس سے مجھے جو نروس پہ کنٹرول ہے ایسے کے پیپر کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ آپ پراپر کر لیں, نروس پہ کنٹرول ہے, اور آپ پراپر چیزیں مینیج کر سکیں. تو وہ چیز اس پہ میری گرپ بڑی اچھی آ گئی تھی اس سے. تو اگر اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے, اس سے کافی مجھے لگتا ہے میرے ٹائم پہ ہیلپ فل رہا تھا, تو شاید یہ باقیوں کو بھی ہیلپ کر سکتا ہے. باقی ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور طریقہ جو ان کے لیے کمفرٹ لیول ہوتا ہے تیاری کا. فاطمہ, جیسے آپ نے بتایا ایسے میں آپ نے پریکٹس کی, اور وہ کنسسٹنسی کے ساتھ بندہ گروم بھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں پریکٹس بھی ہوتی جا رہی ہوتی ہے. پریسی کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بیکاز یو اسکورڈ 65 ان یور پریسی, جبکہ 40s میں مارکس آنا بھی بہت اچھے جاتے ہیں. تو آپ نے کتنی پریکٹس کی تھی, اور اس کی کیا ٹپس اینڈ ٹرکس آپ دیں گی جس سے اسٹوڈنٹ پاس تو ہو رہا ہو لیکن مارکس بھی آگے گین کر سکے؟ پریسی کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو پریسی کا پیپر ہے اس کے ہمارے پاس ڈفرینٹ پورشنز ہیں چھوٹے چھوٹے, تو ہر پورشن کو جو اس کا ویٹیج ہے اس کے اکارڈنگ مارکس کی ویٹیج ہے, اس کے حساب سے آپ ہر ایک کو سپریٹ لے کے چلیں, سپریٹ ٹائم دیں, اس کو پریکٹس کریں. اب اس کا بیسکلی سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ پریسی کے پاس پیپر سالو کر کے, پورا پاس پیپر سالو کر کے اس کو چیک کرا دیا. اب میرا یہ تھا کہ میں نے اس کے جو ہر پارٹ ہے اس کو سپریٹ میں لے کے چلی, جیسے کہ پاس پیپرز میں سے پچھلے 5-10 سال کی جیسے میں نے پریسز نکال کے وہ جا کے میں نیچے انگلش ہیلپ ڈیسک میں ورلڈ ٹائمس کے ہی ادھر چیک کروایا کرتی تھی. پھر اسی طرح جو ہماری کمپریہنشن ہے اس کو میں نے پھر پکڑا, اس کو ایک دفعہ اس کے رولس وغیرہ گائیڈ لائنس اس کے سمجھنے کے بعد ہی کیا اس کے سارے رولس ہیں, پھر اس کو پریکٹس کر کے وہ چیک کروایا. پھر میں آہستہ آہستہ آئی پیئرز آف ورڈس کی طرف, ایڈیمس کی طرف آئی. اس میں نے یہ کیا کہ پہلے پاس پیپرس کے پیئرز آف ورڈس اور ایڈیمس کور کیا. ایگزیکٹلی میں یہی پوچھنے لگی تھی کتنے پاس پیپرس دیکھے جائیں, اور کیونکہ ایڈیم, سینونیمز, اینٹونیمز از اے نیور اینڈنگ لسٹ, تو کہاں سے بچہ تیار کرے, اس کی سورسز کیا کیا ہیں؟ اس کے لیے جو میں نے بک یوز کی تھی, میں اگر آپ کو ریکمینڈ کروں تو میں نے سی ایس ایس ویکیبلری کے نام سے ورلڈ ٹائمس کی ہی بک میں نے یوز کی تھی. اس میں ان کے جو پاس پیپر کے تقریباً 1980 سے آنورڈ ہیں. ویری لانگ لسٹ ہے. ہاں 1980 سے آنورڈ پیئرز آف ورڈس, ایڈیمس, سینونیمز اور اینٹونیمز میں نے وہ اس میں سے لے کے, اور وہ میں نے اس کو پہلے پاس پیپر کی پریکٹس کیا. اس کے بعد پھر میں نے کچھ ایکسٹرا کیے تھے. بیسکلی میرا مین فوکس پاس پیپرز پہ تھا اس کے لیے, اور وہ آئی تھنک اس میں آپ کے پراپر کور ہو جاتے ہیں ایز پر مائی ایکسپیرینس جو مجھے لگتا ہے. ورنہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ٹائم اس پہ اسپینڈ کر دیتے ہیں, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میں لے کے چلی. پھر میں نے ہمارے پاس جو پریپوزیشنس کا پارٹ ہے, پھر ہمارے پاس جو باقی ہر پورشن ہے اس کو سپریٹ
پریسی پیپر کے لیے میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ آپ پاس پیپرز وائز چیزوں کو لے کے چلیں. اگر آپ پچھلے 10-20 سال کے پاس پیپرز کر لیتے تو آپ کی گرپ آ جاتی ہے آپ کو پریسی پیپر کے, اور اس کو پریکٹس کر کے چیک کروائیں. اس کے لیے یہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. ایسے اور پریسی کے بعد جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا پیپر ہوتا ہے, جس کو عموماً اسٹوڈنٹس بہت آسان پیپر سمجھتے ہیں, اور اس اوور کانفیڈنس کی وجہ سے وہ اپنے مارکس گین کرنے میں ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاؤ وڈ یو سجیسٹ, کیونکہ ایسے پریسی تو سنگل سبجیکٹ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس کے ساتھ مارکس آ کے کمپلیمنٹ کر جاتے ہیں, بٹ اگین وی ہیو ٹو اسکور دا ہائیسٹ ان دیم. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کا اس میں ایک یہ چیز ہے کہ اب اس کے 2 پورشن ہیں, ایک سائنس ہے اور ایک ایبلٹی ہے. اور ایبلٹی جو انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں یا میتھس بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں یا فائنانس کے, ان کا میتھس اسٹرانگ ہوتا ہے, اور جو ان کی سائنسز ویک ہوتی ہے. اور جو سائنسز بیک گراؤنڈ کے ان کے سائنسز والا اسٹرانگ ہوتا ہے, پارٹ میتھس ویک ہوتا ہے, تو وہ اس کا چیلنجز لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو وہ اس میں آپ کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا کون سا پورشن ویک ہے, اس پہ آپ پراپرلی اس کو ورک کریں. جو آپ کا پورشن اسٹرانگ ہے اس پہ اور زیادہ اس کو پالش کر کے اس کی آپ کی وہ پہلی اسٹرینتھ ہے تو آپ اس میں اچھا اسکور کر سکتے ہیں. جیسے اگر میرا سائنسز کا بیک گراؤنڈ تھا, باٹنی کا, تو چونکہ میرا سائنسز کا بیک گراؤنڈ تھا تو میرا سائنس والا پورشن اسٹرانگ تھا, اس کی پریزنٹیشن اسکلس بھی اور باقی اس کا جو تھا سب کچھ ٹھیک تھا, پیپر پریزنٹیشن اسکلس وغیرہ اور باقی چیزیں بھی پہلے سے پریپیئر تھی. لیکن میتھس میں مجھے تھوڑا سا چیلنج ہوا تو میں نے پھر اس کی پریکٹس کی. یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ CSS کے ریٹن پارٹ میں اچھا اسکور کرنے کے لیے جتنا آپ میکسیمم پریکٹس کر سکتے ہیں اس کو کریں. جیسے میرے الحمدللہ 14 پوزیشن ہے ریٹن میں, تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ پریکٹس کو جاتا ہے. آپ نے پیپر پریزنٹیشن کی بات کی ہے, پیپر پریزنٹیشن میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ایک آپ کے پیپر کو ریلائبل بناتی ہیں اور باقی پیپرز میں اسٹینڈ آؤٹ کرے آپ کا پیپر؟ پیپر پریزنٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ورلڈ ٹائمس کا ایکسپیرینس شیئر کرتی جاتی ہوں کہ جب میں یہاں پر تھی تیاری کری تھی ریٹن کی, تو مجھے یاد ہے کہ جو ہمارے سے پہلے جو بیچز کے کوالیفائرس ہیں CSS کے, اگر اسپیسیفکلی میں نیم مینشن کروں تو عوید ارشاد اور عاطف امیر کے, ان کے پیپرز یہاں پہ, چونکہ وہ یہاں کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے پیپرز اپنے جو انہوں نے موک ایگزامس وغیرہ دیے اور سارے ان کے یہاں پہ پڑے ہوئے تھے پیپرز اٹیمپٹیڈ. تو میں کیا کرتی تھی, یہاں پہ اسٹاف روم میں نیچے میم رازیہ اور میم رابعہ بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کے پاس میں چلی جاتی تھی, ان سے کہتی تھی کہ مجھے پرانے ایئرس کے ہر سال کے ٹاپرس کے پیپرز مجھے دکھا دیں. وہاں بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھ کے میں نے وہ پیپر دیکھتے رہنا. اچھا ان کا پیپر پریزنٹیشن اسٹائل ایسا ہے, ان کا ایکسپریشن ایسا ہے, انہوں نے فلو شیٹ ڈائیگرامس میپ چارٹ ایسے یوز کیے. تو وہ میں جب اس کو دیکھتی تھی اور مجھے اسے آئیڈیا ہوتا تھا کہ اچھا ان کے پیپر کا لیول یہ تھا اور میں نے بھی اسی لیول کو اچیو کرنا ہے, تو پریکٹس کر کر کے اپنی بھی میں اس سرٹن لیول تک پھر میں پہنچی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بھی چیز بہت ضروری ہے کہ آپ پرانے سالوں کے جو CSS کوالیفائرز ہیں ان کے آپ پیپرز دیکھیں. اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹینڈرڈ, آپ نے کس اسٹینڈرڈ یا کس لیول تک جانا ہے تیاری کر کے. تو وہ چیز پیپر پریزنٹیشن اسکلز امپروو کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے. بالکل, پیپر پریزنٹیشن ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول اپنا پلے کرتی ہے. اس کے ساتھ اسلامیات کا پیپر, بچپن سے اسلامیات پڑھ رہے ہیں لیکن اسلامیات میں بھی فیلئر ریٹ کبھی کبھار تو ایسے سے بھی زیادہ رہا ہے, تو ہاؤ یو سجیسٹ کہ بچہ کیا تیاری کرے, اس میں کیا اپنے آپ کو امپرووائز کرے؟ اسلامیات کا جو پیپر ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ریفرنسز ہیں. کچھ ایسے بھی ایکسپیرینسز لوگوں کے ہیں کہ جنہوں نے ریفرنسز قرآنی آیات اور حدیث کے نہیں کوٹ کیے زیادہ, لیکن پھر بھی انہوں نے اچھا اسکور کر دیا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا باقی کانٹینٹ اسٹرانگ ہو, اس میں ان کے اگر فار ایگزامپل انہوں نے کچھ ویسٹرن آتھرس کو یا ویسے آتھرس کو کوٹ کیا ہے کوٹیشنز وغیرہ, تو وہ اس میں ان کا ہیلپ مل جاتی ہے. لیکن اسلامیات کا جو مین اسٹرینتھ ہے وہ قرآنی آیات اور حدیث کے تھرو ہی ہے. اب اس کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے ایک مین بک لی تھی اسلامیات کی, جیسے ورلڈ ٹائمس کی حافظ ارشد اقبال چدر کی میں نے اسلامیات کی بک لی تھی. مین جو بیس ہے میں نے اس سے بنائی تھی. میری اوور آل اس میں ریٹن کی تیاری میں ایک یہ چیز رہی ہے کہ میں نے پہلے ایک ایسی بک کنسلٹ کی ہر سبجیکٹ کے لیے جس میں CSS کا پورا سلیبس کورڈ ہے, آؤٹ لائن پہلے کورڈ ہے. اس سے بیس بنانے کے بعد میں نے ڈفرینٹ فارن آتھرس کی ٹاپک وائز بکس کنسلٹ کی, یا میں نے ریسرچ پیپرز یا آن لائن آرٹیکلس وغیرہ وہ میں نے کنسلٹ کیے تھے. تو وہ میں نے بیس اس طرح سے بنائی اس سے. اس کے بعد پھر MCQs کے لیے میں نے ایک سیپریٹ بک لی تھی جس میں پاس پیپر کے 10 ایئرس کے MCQs تھے, وہ بھی ورلڈ ٹائمس کی میں نے بک لی تھی اسلامیات کی. تو اس طرح سے آپ بیس بنانے کے لیے پہلے آپ ایک کتاب لیں, اس کے بعد آپ پھر MCQs کے لیے ایک سیپریٹ بک لے لیں, اور یہ میں نے جیسے آپ کو بھی بتایا ہے. اور اس کے علاوہ جو اسلامیات کی میری اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اسلامیات میں اس کے لیے میں نے پورشنز ڈیوائڈ کیے تھے. میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے نوٹس بنائے, ایک میں نے اپنے نوٹس بنائے جس میں صرف آیات کے نوٹس تھے,
قرآنی آیات، جس میں ٹاپک وائز قرآنی آیات تھیں، میں نے کون کون سی یوز کرنی ہے، اور اس میں نے مین فوکس ان آیات پہ کیا جو تھوڑی یونیورسل ہیں یا جو ملٹی ڈائمینشنل ہیں، جو آپ ڈفرینٹ ٹاپکس میں آپ ملٹیپل ٹائمز یوز کر سکتے ہو. تو میں نے ایک آیات کے نوٹس بنائے، پھر میں نے ایک احادیث کے نوٹس بنائے جو حدیثیں میں ڈفرینٹ ٹاپکس میں یوز کر سکتی ہوں. پھر میں نے ایک اردو کے، چونکہ میری اسلامیت اردو میں تھی تو اردو کے اشعار کے ایک نوٹس بنائے. پھر میں نے ایک اردو کی کوٹیشنس کے نوٹس بنائے. یہ سب آپ کے لانگ نوٹس ہیں؟ نہیں، یہ میرے ریفرنسز کے نوٹس ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. جو میں نے اسلامیت کے لانگ نوٹس ایسا نہیں بنائے، اس کے میں نے شارٹ نوٹس ہی بنائے تھے. اس کے علاوہ ایک میں نے نوٹس بنائے تھے اسلامیت کے ٹاپک وائز، جو اسلامیت کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس کو شارٹ لسٹ کر کے ان کی آؤٹ لائنس بنائی تھی میں نے. تو بیسکلی میرے آیات کے نوٹس، احادیث کے نوٹس، اور جو اردو کے اشعار ہیں اس کے، اور جو اس کے علاوہ جو کوٹیشنز ہیں اردو کی وہ، اور لاسٹلی جو آؤٹ لائنز ہیں اسلامیت کی. تو یہ میرے کچھ اس کے میں نے ڈیوائڈ کر کے پورشنس، تو میں نے اس طرح نوٹس بنائے تھے ٹاپک وائز. بالکل. اسلامیات کا سلیبس سیم رہتا ہے، اس کے اوپر آپ جتنی تیاری کرو شارٹ لسٹ کر کے سلیبس آپ کے کنسرٹن ہے کہ آپ نے چلو آپ نے اس میں سے تیاری کرنی ہے. واٹ اباؤٹ پاکستان افیئرز اینڈ کرنٹ افیئرز؟ کیونکہ کرنٹ افیئرس کا تو اٹس نیور اینڈنگ سبجیکٹ، آپ کی لاسٹ مومنٹ تک اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہاؤ یو پریکٹس فار یور کرنٹ افیئرس ایز ویل ایز یور پاکستان افیئرس؟ پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرس کی بات کریں تو جنرلی اسٹوڈنٹس کو کرنٹ افیئرس بہت چیلنجنگ لگتا ہے. کرنٹ افیئرس مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا تھا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ آپ کی کرنٹ انفارمیشن ہے، جو کرنٹ سینیریو جو پاکستان میں یا دنیا میں چل رہا ہے. تو مجھے کرنٹ افیئرس آلدو اٹس چیلنجنگ بٹ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ لگا تھا. تو میں نے پاکستان افیئرس میں تو جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہسٹری سے ریلیٹڈ کوشچنز آئیں گے اور سارے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس میں اب پاکستان افیئرز اور کرنٹ افیئرز، اس میں دونوں سبجیکٹس میں ہی کرنٹ افیئرس کے کوشچن زیادہ آتے ہیں. ایون پاکستان افیئرس میں بھی کوئی ہسٹری کو اس طرح سے کور نہ کرے لیکن کرنٹ افیئرس کا پورشن اس نے اچھا کور کیا ہو، تو پاکستان افیئرس کا جو پیپر وہ اچھا اٹیمپٹ کر لیتا ہے اسٹوڈنٹ. پر ہم ہسٹری اس لیے کور کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ اس لیے کور کرتے ہیں تاکہ ہماری ایک بیس بن جائے چیزوں کی. تو اس کے لیے میری اسٹریٹجی تھی کہ جو پہلے تو اس کے لیے یہ کہ آپ کا ہر جو ٹاپک ہے آپ پہلے ڈیوائڈ اس کو دیکھیں کہ کتنے ٹاپکس آپ نے کور کرنے، لائک 10 15 20 ایک اپنی لسٹ بنا لیں. اس کے بعد اب فار ایگزامپل ہم کشمیر ایشو کی بات کرتے ہیں، فلسطین ایشو کی بات کرتے ہیں، کوئی اور ٹاپک آپ لیں، اس میں آپ کو پہلے بیک گراؤنڈ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. پاکستان یو ایس ریلیشن کی بات کریں، پہلے آپ کے پاس ایک بیک گراؤنڈ آپ کے پاس نالج آتا ہے، اس سے آپ کی بیس بنتی ہے، پھر آپ کرنٹ افیئرس یعنی کرنٹ سینیریو اس کے اوپر آتے ہیں. اب اس کے لیے جو چیز ہمیں سب سے پہلی جو چیز ایک تو یہ امپورٹنٹ تھی کہ اس کی جو کرنٹ افیئرس کے پیپر میں ہمیں میپس کا یوز کیسے کرنا ہے، فلو شیٹ ڈائیگرامس وغیرہ، اس پہ ہم نے بڑا کام کیا. پھر جو اس کا رائٹنگ ایکسپریشن ہے، ووکیبلری کا یوزیج ہے، وہ آپ کی کیا ہونا چاہیے ریٹن ایکسپریشن. تو اس کے لیے پھر ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کرنٹ افیئرس کے لیے آرٹیکلس پڑھیں. پاکستان افیئرس کے لیے جو میرا فیوریٹ اس وقت نیوز پیپر تھا، میں دا ایکسپریس ٹریبیون مجھے بہت پسند تھا ڈان سے بھی زیادہ، کیونکہ دا ایکسپریس ٹریبیون میں مجھے لگتا ہے کہ اس کی جو لینگویج ہے وہ بھی کمپیریٹیولی ایزی ہے، کمفرٹیبل ہے، اور اس میں پوائنٹس بہت اچھے آتھرس نے دیے ہوتے ہیں. تھوڑا سا جو ڈان ہے اس کا لیول انٹلیکچولی ہائی ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا سمٹائمز مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے دا ایکسپریس ٹریبیون، پھر ڈیلی ٹائمز، ایکسپریس ٹریبیون اور ڈان. لوکل لیول پہ میں نے ان تینوں کو زیادہ کنسلٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد آ جائیں اگر ہم انٹرنیشنلی آئیں تو اس میں BBC، CNN، دا گارڈین، ٹھیک ہے، میں نے ان کو کنسلٹ کیا تھا، دا نیو یارک ٹائمز انٹرنیشنل ایشوز کے لیے. اور ایک تو یہ آ گیا ہمارے پاس. پھر اس کے علاوہ جو بکس کی اگر بات کریں، ایسا میں نے بک کوئی پرچیز نہیں کی تھی، میں آرٹیکلز ہی پڑھتی تھی، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو میگزین آتا تھا منتھلی ورلڈ ٹائمز کا، اس کو دیکھ لیا. کوئی اور ریلیونٹ منتھلی میگزین، فار ایگزامپل وہ فارن افیئرس کا میگزین، فارن آرٹیکلس وغیرہ کے لیے، تو اس میں سے میں چیزیں نکال لیتی تھی، اس کے خود نوٹس بنائے اور اس کو پھر لے کے چلے پاکستان افیئرس اور کرنٹ. بالکل. فاطمہ، کمپلسری سبجیکٹس تو سب کے سیم ہوتے ہیں. اب باٹنی کا بیک گراؤنڈ ہے، ہاؤ یو چوز یور آپشنل سبجیکٹس؟ آپشنل سبجیکٹ چوز کرنا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس میں پھر ہمیں کچھ فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں، جیسے ہمیں اپنا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنا کمفرٹ لیول یا انٹرسٹ کس سبجیکٹ میں ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. پھر ہمیں اسکورنگ ٹرینڈ، کچھ یہ چیز کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے، کچھ کہتے نہیں، لیکن آپ کیا کہیں گی؟ اٹس اے میتھ اور فیکٹ؟ وی شوڈ کنسیڈر اسکورنگ ٹرینڈ. اس میں ہم بات کریں گے بھی، کیونکہ اسپیشلی اگر میں بات کروں، میں پنجاب سے ہوں، تو پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو تو لازمی یہ چیز کنسیڈر کرنی چاہیے کہ وہ اسکورنگ سبجیکٹس کی طرف آئیں، کیونکہ آپ کی ایلوکیشن میں آپ کے مارکس کا بہت رول ہے، ریٹن کے مارکس کا بہت رول ہے. تو بہت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بلائنڈلی صرف اسکورنگ ٹرینڈ کو ہی فالو کریں، لیکن آپ کو اس کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو گو فار دا سبجیکٹ جو اسکورنگ ہیں. آپ نے آئی آر پول سائنس میں کس طرح ڈفرینشیٹ کیا کہ ہاؤ یو ور انٹرسٹڈ ان آئی آر؟ اس وقت یہ تھا کہ میرے پاس ٹائم کم تھا. میرا سپر کلاس کا سیشن تھا سپتمبر اکتوبر والا،
اور میرے پاس جو ٹائم تھا آپشنس کے لیے وہ کہہ لیں کہ آپ صرف نومبر اور دسمبر تھا, کیونکہ پھر میں نے جنوری فیبرری میں ریویژن کرنی تھی. تو میں نے نومبر دسمبر میں اب میں نے وہ سبجیکٹس کوشش کی کہ آپٹ کروں جن میں مجھے ٹائم تھوڑا کم لگے, جو اسکورنگ بھی ہوں, پھر جس میں پھر ایک چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایسا سبجیکٹ آپشن آپٹ کریں جس میں ٹیچرز اچھے اویلیبل ہوں آپ کو, اور مارکیٹ میں اس کے لیے بکس اور ریسورسز اچھے اویلیبل ہوں, آپ کی اس کی پراپر چیکنگ وغیرہ کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے فیسلٹی اویلیبل ہو. تو پھر میں نے آئی آر اور پول سائنس میں سے آئی آر اس وقت اس لیے آپٹ کیا تھا کیونکہ میرے پاس ایک تو ٹائم لمیٹڈ تھا, دوسرا وہ کرنٹ افیئر کے ساتھ اوور لیپ کر رہا تھا, تو اس لیے میں نے اس وقت آئی آر آپٹ کیا تھا. لیکن اب اگر اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھیں تو میں ان کو کہوں گی کہ آپ پولیٹیکل سائنس آپٹ کریں, کیونکہ آئی آر از اے رسکی سبجیکٹ. آلدو آئی اسکورڈ اس میں الحمد للہ میرے 138 مارکس تھے آئی آر کے اندر, اور میں نے سر زاہد سے پڑھا تھا میں نے, تو لیکن پھر بھی پول سائنس از اے سیف چوائس. از اے سیف چوائس. فاطمہ, آئی آر اور پول سائنس کا تو آپ نے بتایا, لیکن آپ نے کرمنالوجی اور انوائرمنٹل سائنس میں بھی ٹاپ کیا. واٹ واز ڈفرنٹ ان یور پیپرز, اور آپ نے ان کی تیاری کیسے کی تھی, آپ کی سورسز کیا کیا تھیں؟ انوائرمنٹل سائنس میں الحمد للہ میرے 78 مارکس ہیں. اس میں ایک تو چیز یہ ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ باٹنی میں تھا, تو انوائرمنٹل سائنس میں نے اس لیے آپٹ کیا تھا, تو شاید یہ بھی ایک ریزن اس کی ہو سکتی ہے. دوسری یہ کہ ایک چیز پیپر پریزنٹیشن اسکلز بہت میٹر کرتی ہیں اس کے اندر, تو میں نے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا تھا. انوائرمنٹل سائنس پہ اسپیسیفکلی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کے اندر ڈائیگرامس, اس کے اندر چارٹس, ٹیبلس, میپس وغیرہ یہ چیزیں آپ ایڈ کریں انوائرمنٹل سائنس کے اندر. پھر اس کا ایک سب سے بڑا چیلنج انوائرمنٹل سائنس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ ایک چیلنج ہے, کیونکہ آپ باقی پیپرز میں 4 سوال میں اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں 20 مارکس کے. انوائرمنٹل سائنس میں کویشچنس کے پارٹس بن کے آتے ہیں, تو وہ ٹائم مینجمنٹ ایک ایشو ہے, لیکن وہ چیز پھر پریکٹس سے آئے گی. اس کے لیے یہ ہے کہ میں نے اگین ایک ایسی بک لی جس میں بیس کور ہو. اس کے میں نے عمران بشیر کی بک لی تھی انوائرمنٹل سائنس کی بیس کور کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ٹاپک وائز ہیں پھر میں نے اس کو انٹرنیٹ سے, ڈفرینٹ آرٹیکل سے, ریسرچ پیپر سے کنسلٹ کیے ٹاپکس, پھر کچھ بکس بھی کنسلٹ کی تھیں. سب سے ایک امپارٹنٹ چیز ابھی آپ نے انوائرمنٹل سائنس کرمنالوجی کے لیے دونوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ ایک چیز جو مجھے لگتا ہے جس نے ڈفرینس کریٹ کیا وہ یہ تھی کہ ہم جنرلی جب آپشنس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, پیپرس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو ایز اے سبجیکٹ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ہر پیپر کو کرنٹ افیئرس کے پیپر کی طرح لینا چاہیے سی ایس ایس میں, کہ آپ کو انوائرمنٹل سائنس کی کرنٹ ڈیولپمنٹس پریکٹیکل سائڈ بھی پتہ ہو, آپ کو کرمنالوجی کی بھی پتہ ہو کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں آج کل کیا ریفارمز آ رہی ہیں, کون کون سے کرائمز زیادہ تر ہیں, اور سالانہ آپ کو کرنٹ افیئرس بھی پتہ ہو. اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے آپ کو ساتھ ساتھ. تو وہ جو کرنٹ افیئرس کی چیزیں ہیں, ہر آپشنل سبجیکٹ کا میں نے کرنٹ افیئرس کور کر کے وہ چیزیں اپڈیٹڈ کانٹینٹ, اپڈیٹڈ فیکٹس فگرز میں نے ہر پیپر میں ایڈ کی. تو مجھے لگتا ہے اس سے ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے, تو وہ لازمی چیز آپ کی ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر انوائرمنٹل سائنس کے لیے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کا فیس بک پیج یا ٹویٹر پیج فالو کر لیں اسٹوڈنٹس, اور ان کے اور انٹرنیشنل اس کے لیے آپ جو ہماری یو این کلائمیٹ چینج ہے اس کا پیج فالو کر لیں ٹویٹر پہ. پھر جو ہمارا کرمنالوجی ہے اس کے لیے ہماری جو ڈفرینٹ پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے ہماری پنجاب پولیس کا, اور اسلام آباد پولیس کا آپ ٹویٹر پیج فالو کر لیں. بلوچستان کے پی کے اور سندھ کا فیس بک پیج فالو کر لیں, جہاں سے آپ کو کرائمس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پتہ چلتی رہیں گی. وہ پیپرز میں ایڈ کریں تو وہ ایک ڈفرینس کریٹ کرے گا. فاطمہ, ریٹن کوالیفائی ہو گیا, 14th پوزیشن اس میں آ گئی, الحمد للہ. واٹ واز یور انٹرویو ایکسپیرینس؟ انٹرویو کا ایکسپیرینس الحمد للہ اچھا رہا اس میں, لیکن تھوڑا سا اسکور میرا ان ایکسپیکٹڈ آیا سی ایس ایس کے اندر. اس ٹائم پہ میرا سی ایس ایس اور پی ایم ایس دونوں کے ریٹن کوالیفائی تھا 2020 کا فرسٹ اٹیمپٹ, لیکن ان کی دونوں کی تیاری ساتھ چل رہی تھی انٹرویو کی. تو میرا جو حالانکہ دونوں انٹرویوز میرے اچھے گئے, اس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک نارمل چیز ہوئی ہو سی ایس ایس میں, لیکن اس کا اسکور ان ایکسپیکٹڈ آیا تھوڑا سا. اس کے کمپیریزن میں جو میرا پی ایم ایس کا انٹرویو ہے اس میں 200 میں سے 140 مارکس آئے میرے, تو وہ اچھا رہا. میرے لیے یہ بھی ایک چیز تھی کہ میں دونوں کا کمپیئر کر کے دیکھوں کہ کیسا تھا. بالکل. فاطمہ, جیسے آپ نے بتایا آپ کی ابھی سی ٹی پی چل رہی ہے, اس کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ سی ٹی پی کا ایکسپیرینس ہمارا بہت اچھا جا رہا ہے, اور ہماری تو دفعہ ایک نیا ایکسپیرینس ہے کیونکہ ہماری سی ٹی پی ری ڈیزائن ہوئی تھی. پرانے بیچز سے ہمارا نیا ایکسپیرینس ہے. اس میں اگر انٹرسٹنگ چیزیں آپ کو بتاؤں تو ہماری پاورٹی اٹیچمنٹ تھی, پھر ہماری لرننگ فرام ہسٹری, لرننگ فرام نیچر کچھ ایکٹیویٹیز تھیں جس میں ہمارے اولڈ لاہور کے میں وزٹ کرائے گئے تھے, اور وہ کائنڈ آف اس کو گیم کی طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا. پھر ہمارا اسپورٹس ویک آیا, اور پھر ہماری کچھ کمیونیکیشن کی ورک شاپس اور ڈائننگ کلاسز, اور سارا وہ بڑا اوور آل مزے کا ایکسپیرینس رہا. پھر ہماری اسپورٹس بھی چل رہی ہیں آج کل بھی, لیکن اس میں تھوڑا سا ہیکٹک پارٹ بھی ہے. ہماری مووی نائٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن ہیکٹک پارٹ یہ ہے کہ جب ہماری اکیڈیمک آج کل چونکہ ٹائم چل رہا ہے
تو اکیڈیمک جو ٹائم ہے اس کے اندر کلاسز کے ٹائم ٹینور کافی ٹف ہوتا ہے. ہماری سی ٹی پی میں ایک انٹرسٹنگ یہ بھی چیز ہے کہ ہم نے آن لائن سی ٹی پی کو بھی ایکسپیرینس کیا ہے. ہمارا 1 منتھ آن لائن سی ٹی پی رہی تھی کووڈ کی وجہ سے, اور ہماری آن کیمپس سی ٹی پی بھی ہم نے ایکسپیرینس کیا, تو ہمارے پاس دونوں ٹیسٹ ہم نے انجوائے کر لیے ہیں. فاطمہ, ڈیفینیٹلی آپ نے بہت ٹپس اینڈ ٹرکس بتائی ہیں, پیپر پریزنٹیشن کے بارے میں بتایا ہے. آپ کیا میسیج اپنے آنے والے ایسپرنٹس کو دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے اپنی تیاری کریں, کیا کیا رولس فالو کریں؟ میرا سب ایسپرنٹس کے لیے ایک یہ میسج ہے کہ جب آپ اپنا سی ایس ایس کا جرنی اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب لوگ ایک اسی لیول پہ اسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یعنی بالکل آپ کا ایک بیسک لیول ہوتا ہے, تو اس سے آپ محنت کر کے پھر آپ ایک سرٹن لیول پہ پہنچتے ہیں جب آپ سی ایس ایس کوالیفائی کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ ایک آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ کچھ اپنی لائف کی کچھ رولس سیٹ کریں, جو جیسے کہ آپ ہارڈ ورک کریں, آپ ریسپیکٹ کریں اپنے ٹیچرس کی, پیرنٹس کی, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آپ کے اندر ایک اسٹرانگ بلیف سسٹم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی یہ بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بسائڈس کہ آپ سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں, سی ایس ایس کی تیاری کے ساتھ آپ کے پاس ایک سیف پلان بی بھی ہونا چاہیے. اب بہت سے لوگ یہ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ نہیں پلان بی نہیں, آپ اسی پہ بس ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اس پہ کام کریں. لیکن جب آپ کے پاس ایک پلان بی ہوگا تو آپ کے پاس ایک سیلف کانفیڈنس آپ کا مزید بوسٹ ہو جائے گا, یا آپ کو پتا ہوگا آپ کے پاس سیف سائڈ بھی ہے لیکن آپ اس پہ بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے آپ کام کر سکیں گے. تو ہیو دیٹ پلان بی ایز ویل ان یور مائنڈ. Thank you so much, Fatma. It was definitely an incredible experience talking to you, discussing things with you. You deserve to be over here. Thank you. Thank you for your time. تھینک یو سو مچ عفاف, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بھی, Same here. اینڈ اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس. Same here. Thank you.